اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں پہلا سبجیکٹ عقائد اسلامیہ کا ہے۔ الحمدللہ عقائد کے لیے جو بنیادی کتاب ہمارا اسلام پڑھائی جا رہی ہے اس کے 2 حصے مکمل ہو چکے ہیں، تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ ہمارا اسلام 6 حصے ہیں اور ہر حصے میں پہلا آدھا حصہ عقائد کا ہوتا ہے، بقیہ آدھا مسائل کا ہوتا ہے۔ تو تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، سبق نمبر 1۔ سبق کا عنوان ہے حمد باری۔ یہاں پر حضرت حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک نظم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہے، دیکھ لیجئے۔ یا رب تو ہے سب کا مولا، سب سے اعلیٰ سب سے اولا، تیری ثنا ہو کس کی زباں سے، لائے بشر یہ بات کہاں سے، تیری ایک ایک بات نرالی ذات نرالی، تو ہی دے اور تو ہی دلائے، تیرے دیے سے عالم پائے، تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی باطن تو ہی ظاہر، تجھ سے بھاگ کے جانا کیسا، کوئی اور ٹھکانا کیسا، کوئی تیرا کیا بھید بتائے، تو وہ نہیں جو فہم میں آئے۔ فہم کا معنی ہے سمجھ۔ تجھ پہ ذرہ ذرہ ظاہر، نیت ظاہر ارادہ ظاہر، کوئی نہ تھا جب بھی تھا تو ہی تو ہوگا تو ہی، تیرے در سے جو بھاگ کے جائیں پھر تیرے ہی در پر آئیں، 8 پہر ہے لنگر جاری، سب ہیں تیرے در کے بھکاری۔ یاد کر لیجئے اس نظم کو۔ اب دیکھیے سبق نمبر 2، توحید۔ توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ایک جاننا، یعنی اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اسے بولتے ہیں توحید، یعنی ایک کو خدا ماننا۔ سوال، اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ جواب، اسلام کے بنیادی عقیدے 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، یعنی ایک کو خدا ماننا، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی خدا نہ مانے۔ نمبر 2 رسالت، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ ماننا رسالت کہلاتا ہے۔ اور تیسرا ہے معاد، یعنی قیامت، آخرت سے متعلق سب چیزیں، قیامت قائم ہوگی، وہ میدان محشر، حساب کتاب، میزان، پل صراط، جنت، جہنم، قبر، سب معاد۔ یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں اسلام میں، باقی چیزیں انہی میں سے کسی ایک کے تحت آتی ہیں۔ توحید کے تحت آئے گی، یا رسالت کے تحت آئے گی، یا معاد کے تحت آئے گی۔ اچھا، توحید کے کیا معنی ہے؟ جواب، دل سے تصدیق۔ تصدیق کا معنی ہے ماننا، دل سے تصدیق اور زبان سے اس امر کا اقرار کرنا کہ ہماری اور تمام عالم کی پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حکومت میں، نہ عبادت میں، اس کے جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے، اس کی صفات کی طرح کسی اور کے پاس صفات نہیں ہے، اور اس کی طرح کسی اور کی حکومت بھی نہیں، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر کیا دلیل ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اس کی ہستی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، انسان کی فطرت میں ہے، وہ فطرتاً محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے جس سے دنیا چل رہی ہے، فطرت میں یہ بات ہے کہ ہے کوئی جو دنیا چلا رہا ہے، ہم کو نہیں دکھ رہا ہے، محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہے، فطرت ہی انسان کی کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اس کی ہستی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً
مصیبتوں میں آدمی، اس کی فطرت، طبیعت ایسے کی طرف رجوع کرتی ہے جو اس کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے اور جس کو وہ نہ محسوس کر سکتا ہے۔ بیماریوں میں موت کے قریب اکثر یہ فطرت اصلیہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو آدمی قائل ہو جاتا ہے کہ ہے کوئی جو میری بیماری دور کر سکتا ہے کوئی جو مجھے مصیبت سے نکال سکتا ہے کوئی جو یہ دنیا چلا رہا ہے، فطرت بولتی ہے اس کی۔ بڑے بڑے منکرین بھی خدا ہی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں اور ان کی زبانوں پر بھی بے ساختہ خدا کا نام آ ہی جاتا ہے۔ سوال: دنیا کی کن چیزوں سے خدا کی ہستی کا پتہ چلتا ہے؟ جواب: تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کر کے یقین کر لے گا کہ بے شک یہ آسمان و زمین، ستارے اور سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ جب ہم کوئی تخت یا کرسی وغیرہ بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے بناتے ہوئے ہم نہیں دیکھے، لیکن معلوم ہے کہ بنایا ہی ہے کوئی۔ ایک عرب کے بدو نے، دیہاتی شخص نے خوب کہا کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ کا یقین ہو جاتا ہے، نقش قدم دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی پیروں کے نشان دیکھ کر۔ تو پھر ان برجوں والے آسمان اور کشادہ راستے والے زمین دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے صانع عالم ہونے کا، یعنی دنیا بنانے والے ہونے کا یقین کیوں کرنا ہوگا؟ چھوٹی سی مینگنی سے اونٹ کا پتہ چل رہا ہے کہ اونٹ ہے، اونٹ گیا ہے ادھر سے، ہے اونٹ بہرحال، اور پیروں کے نشان سے چلنے والے کا علم ہو رہا ہے کہ کوئی چلنے والا چلا ہے تبھی نشان۔ تو یہ چھوٹی سی چیزیں بتا رہی، تو اتنی بڑی کائنات کیا وہ اس کے بنانے والے کو نہیں بتاتی کہ ہے کوئی اس کو بنانے والا؟ اور وہ کون ہے؟ کسی کو لا کے پیش کر سکتے ہیں آپ، انہوں بنائے دنیا، ہے کوئی ہسٹری میں کوئی ہے کیا انہوں بنائے دنیا؟ کسی کو ہے اب تک کوئی ہسٹری ہے کیا ایسی؟ وہ ہے کوئی جو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ نظر آ تو دنیا بول دیتے نا یہی ہے فلاں ملک ہے، ان کی تاریخ و ہسٹری وغیرہ یہی دنیا بنانے والے ملک ہے کوئی ایسی ہسٹری ملی کہیں؟ تو کیا کوئی نہیں ہے کیا بنانے والا؟ ہے نا کوئی، وہ خدا ہی ہے۔ اچھا، فی الواقع آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کا اختلاف، ستاروں کا خاص نظام، ان کی مخصوص گردش، اس بات کی کھلی ہوئی دلیل، یعنی یہ جو سیٹنگ ہے نا، اپنے وقت سے ہر کام ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، برسات کا موسم آ رہا ہے، گرما کا موسم آ رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ایک جو سسٹم چل رہا ہے، کوئی ہے اس کو چلانے والا، تبھی یہ چل رہا ہے۔ اس بات کی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے جو بڑی زبردست قوت و قدرت والا اور بہت بڑا حکیم اور با اختیار ہے، جس کے قبضہ قدرت سے یہ چیزیں نکل نہیں سکتی۔ پورا نظام بتا رہا ہے کہ کوئی زبردست طاقت و قوت والا ہے جو اس کو چلا رہا ہے، بغیر کسی کے چلائے تو ایسا چل نہیں سکتا کہ ہر چیز برابر ہو رہی ہے۔ توحید کے ثبوت میں کون سی دلیل ہے؟ اب یہ چلانے والا تو ہے، مگر وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، اس کی دلیل کوئی کہہ سکتا نا اتنی بڑی دنیا ہے کئی چلا رہے ہوں گے، تو دیکھیے وہ بتا رہے ہیں
خدا بند تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ایک تو عقلی ہے، یعنی انسانی عقل بشرطے کہ عقل صحیح ہو خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے حکماء یعنی بڑے بڑے جو عقل والے گزرے ہیں، فلسفی جو بالکل گتھیاں سلجھا رہے ہیں عالم کی، ہر چیز کے بارے میں تحقیق کر کے بتا رہے ہیں یہ کیا وہ کیا ہے، فلسفی خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ بڑے بڑے فلسفیوں نے، آج کل کے سائنسداں ان کی معمولی کتابوں کو پڑھ کے سائنسداں بنے ہیں، آج کے 100 سائنسداں مل کے بھی ان ایک کے قابل نہیں بن سکتے، اور مسلمان نہیں تھے وہ لوگ، لیکن وہ حکماء اور فلسفیوں نے بھی کیا کہا ہے کہ دنیا بنانے اور چلانے والا ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ ہو تو پھر گڑبڑ ہونے لگے گی، گڑبڑ ہونے لگے گی۔ حکماء اور فلسفی خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے بتایا ہے۔ ایک دلیل تو مسلمان کے لیے وہی قرآن مجید میں ہے، مسلمان تو قرآن مانتا ہے تو اس کو تو لیکن جو مسلمان نہیں ہے تو حکماء اور فلاسفہ جو عقل مند لوگ دنیا میں گزرے ان کے دلائل ہیں، وہ لوگ تو قرآن کا حوالہ نہیں دے رہا نا، عقل سے ثابت کر رہے ہیں، عقل سے ثابت کر رہے ہیں۔ توحید الہی پر قرآنی دلیل کیا ہے؟ تو عقل سے وہ لوگ جو ثابت کرتے ہیں ان کے بڑے دلائل ہیں، فلاسفہ کے کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے، کہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو یہ دنیا جیسی چل رہی ہے ویسی چل نہیں سکتی، فساد برپا ہو جائے گا۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے لیکن وہ لوگ عقل سے ثابت کرتے ہیں اس کو۔ اچھا، توحید الہی پر قرآنی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی متعدد آیت کریمہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق دیتی ہیں، مثلا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، بے انتہا کرم کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ کی گواہی ہے کہ بجز اس کے کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس کے گواہ ہیں، اور وہ عدل سے انتظام رکھنے والا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو یہ دونوں یعنی زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون، بالفرض اگر کئی خدا ہوتے تب تو ہر ایک خدا اپنی مخلوق کو لے کر چل دیتا، اپنی اپنی حکومت الگ کر لیتا، اور ہر ایک خدا دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو یہ کہتے ہیں، کئی خدا مانتے تھے نا وہ لوگ، تو اختلاف ہوگا ان میں، کئی ہوں گے تو ضرور اختلاف ہوگا، اور ایک کچھ چاہے گا دوسرا کچھ چاہے گا، لیکن ہوگا کچھ ایک ہی۔ تو جس کی مرضی پوری ہو گئی وہ تو ثابت ہو گیا، دوسرا تو خدا نہیں ہوا، اس کی مرضی پوری نہیں ہوئی تو خدا کیسا؟ اچھا، دونوں صلح کر لیے تو جس کی مرضی پہ صلح ہو گیا دوسرا اس کے تابع ہو گیا، تو تابع ہو گیا تو خدا کیسا؟ اور دونوں الگ الگ ہو گئے اپنا اپنا لے کر، تو پوری دنیا کا ایک نظام نہیں رہے گا۔ تو ایسے بہت سے دلائل مفسرین کرام بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کئی خدا ہوتے تب تو ہر ایک خدا اپنی مخلوق کو لے کر چل دیتا،
اور ایک خدا دوسرے پر چڑھ دوڑتا، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ کہتے ہیں۔ کئی خداؤں کو ماننے والے خداؤں کے کام بھی بانٹ کے رکھے ہوئے، اس خدا کا یہ کام، اس خدا کا یہ کام، اس خدا کا یہ کام۔ خدا جو ہوتا ہے ہر چیز پہ اس کی قدرت ہوتی ہے۔ توحید کے کتنے مرتبے ہیں؟ توحید کے 4 مرتبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھنا۔ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا وجود کبھی، یعنی وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، اس کا وجود واجب ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کو کسی نے وجود نہیں دیا ہے، وہ اپنے ذات سے موجود ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہو اپنے وجود میں، اور اس کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے۔ صرف اللہ کو ایسا ماننا کہ وہ واجب الوجود، اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اچھا، تمام روحانی اور مادی عالم کا خالق سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہ جاننا۔ خالق بھی صرف وہی ہے، ایسا نہیں کہ کئی خدا ہیں اور انہوں نے سب نے مل کر یہ دنیا بنائی ہے، نہیں، خالق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے کچھ پیدا کرنے والا۔ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں تمام تدبیر اور تصرف کو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھنا۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ کسی اور کے چاہنے سے بھی اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی مشیت ہی وہاں شامل ہو رہی تو ہی ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، تو اصل مشیت تو اللہ کی ہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ سمجھنا، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واجب الوجود کے کیا معنی ہے؟ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری اور عدم محال ہے۔ اس کا وجود ضروری ہے اور عدم اسی وجود کی ضد، نہ ہونا محال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی وہ ذات، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، کیونکہ پیدا کون ہوتا ہے؟ جو پہلے نہیں تھا اب پیدا ہوا۔ تو جو واجب الوجود ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ سے ہے تو اس کو پیدا ہونے کا کیا معاملہ؟ جو نہیں تھا وہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہے، اور ازل کے بھی یہی معنی ہے، ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا کوئی لمحہ ہے ہی نہیں کہ وہ نہیں تھا، ہے ہمیشہ سے۔ باقی کے معنی کیا ہے؟ باقی وہ جو ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، اور یہ تمام صفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے ثابت ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کیا چیزیں قدیم ہیں؟ جواب، جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، اس کی صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں، اور ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی چیز قدیم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات قدیم ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اس کے صفات بھی قدیم ہے، اور کوئی چیز قدیم نہیں ہے اس کی ذات و صفات کے سوا۔ تو وہی کریں، دیکھیے، اس کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ قدیم کی ضد حادث، جو پہلے نہیں تھی پھر پیدا ہوئی، اس کو حادث بولتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات و صفات سب قدیم ہیں، ازل سے ہیں۔ جو عالم میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر و مشرک ہے۔ ہمیشہ سے صرف اللہ کی ذات ہے نا، اللہ کی ذات و صفات ہمیشہ سے ہیں،
اور اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے وہ بعد میں ہی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور کوئی اگر ہمیشہ سے مانے تو کافر و مشرک ہے، جیسے آریہ کہ وہ روح اور مادہ کو قدیم جانتے ہیں، یقیناً مشرک ہے۔ حادث کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے نہ ہو اور پھر کسی کے پیدا کرنے سے ہو، وہ حادث ہے۔ اسی کو ممکن بھی کہتے ہیں، اسی کو ممکن بھی، ممکن کے مقابل واجب بولتے ہیں اور حادث کے مقابل قدیم بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود اور باقی سب ممکن الوجود۔ یہیں تک رہنے دیجیے۔